أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. اس میں بھی تذکرہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلی 2-3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کیا جو گائے سے تعلق رکھتا ہے، کہ جب بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی قتل ہوا تو اس کے قاتل کے معاملے میں بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ قاتل کون ہے. قاتل کے معاملے میں قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑنے لگتے اور اس وجہ سے مزید لوگ قتل ہو جاتے کہ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. گائے ذبح کی گئی تو گائے کے کسی ایک حصے کو مقتول پہ مارنے کا حکم ملا. جب مقتول پہ مارا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا. اللہ نے بہت بڑی اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کی اور اس مقتول نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل پہ بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح قاتل کو بھی ظاہر کر دیا، اور جن پہ خواہ مخواہ تہمت لگ رہی تھی ان کا معاملہ واضح ہو گیا، اور آپس میں ان کی لڑائی ہونے لگی تھی وہ بھی ٹل گئی، اور انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانی بھی دیکھ لی. اب چاہیے یہ تھا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جاتے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں اضافہ ہو جاتا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے. یہی کچھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ بڑھ کر سختی میں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے جو تم سر انجام دے رہے ہو، جو تم کر رہے ہو. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مفردات کی طرف اور اس آیت کی تفسیر کی طرف.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم قصد. ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. قصد یہ فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث کے لیے ہے. قصا یقصو سے، قصا یقصو قصوا، قصد سخت ہو گئے. فاعل کیا ہے؟ قلوبکم، تمہارے دل. سخت کون ہو گیا؟ تمہارے دل. قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں کو کہتے ہیں. تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اشارہ کدھر ہے؟ یعنی کہ اس معجزے کے بعد، اس نشانی کے بعد کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے ایک مردے کو زندہ کیا اور تمہارے اس کیس کو حل کیا اور تمہاری لڑائی کو اللہ نے ٹال دیا. یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان تھا. اس سب کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. فہیا، پس. ہیا کا معنی کیا؟ یہ. ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں، قلوب کی طرف، دلوں کی طرف. بہت اچھے. ہیا یعنی کہ یہ دل، تو یہ پروناؤن ہے اور یہ کدھر ہے؟ ضمیر جا رہی ہے قلوب کی طرف. تو یہ دل ہو گیا کس کی طرح؟ کل حجارہ. یعنی ہیا کائنۃ کل حجارہ، یہ ہو گئے کن کی طرح؟ پتھروں کی طرح. یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے کن کو؟ دلوں کو. کس سے؟ پتھروں سے. کس معاملے میں؟ سختی میں. اب دل بظاہر آپ انہیں نکالیں گے تو نرم ہوں گے. دلوں کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو دل کیا ہوگا؟ نرم ہوگا. لیکن سختی کس چیز کے لحاظ سے؟ مانوی کے لحاظ سے. یعنی کہ دلوں میں احساس نہ رہا، دلوں میں اللہ کے لیے رقت نہ رہی، دلوں میں اللہ کی عظمت نہ رہی، دلوں میں اللہ کے لیے ڈر نہ رہا، اللہ کی اطاعت کی طرف یہ دل نہ آئے، تو اس لحاظ سے وہ سخت ہو گئے. تو دل جو ہیں ان کی سختی یہ ایک مانوی چیز ہے، نظر نہیں آتی، اور پتھروں کی سختی محسوس کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مانوی چیز کو ایک محسوس چیز سے تشبیہ دی ہے تاکہ انسان اس بات کو سمجھ سکے. فہی کل حجارہ، تو یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے. کس چیز میں تشبیہ ہے؟ سختی میں. او اشد قسوا، او کا معنی ہوتا ہے یا اشد، یہ اس میں تفضیل ہے. قسوا اس کی تمییز ہے. یا زیادہ بڑے ہوئے. کون زیادہ بڑے ہوئے؟ دل. یعنی کہ دل پتھروں کی طرح ہو گیا سختی میں. او اشد، یا زیادہ بڑے ہوئے. کن سے زیادہ بڑے ہوئے؟ پتھروں سے. کس معاملے میں زیادہ بڑے ہوئے؟ قسوتاً، سختی میں. اس میں تفضیل یہ عربی میں کس چیز کے لیے آتا ہے؟ یہ دو چیزوں میں مقابلے کے لیے آتا ہے، اور اس میں تفضیل بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز دوسرے سے آگے ہے، دوسرے سے افضل ہے، دوسرے سے آگے نکل گئی ہے. تو یہاں کس چیز میں دل آگے نکل گئے ہیں؟ پتھروں سے، سختی میں. یعنی کہ او اشد منہا قسوتاً، یعنی کہ عبارت یوں بنے گی. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسان اپنی گفتگو میں او کا لفظ، یا کا لفظ استعمال کرتا ہے. عربی میں او، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا. ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ شک کے لیے. میں کہتا ہوں حسیب بھائی کا قد ایوب بھائی سے 1 فٹ زیادہ ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں نے یا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ مجھے شک ہے، میرا علم یقینی نہیں ہے. میرا علم یقینی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میری دولت آپ کے برابر ہے یا آپ سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہے آپ کی دولت کا، لیکن یقین نہیں ہے کتنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یا میری دولت آپ کے برابر ہے یا آپ سے زیادہ ہے. تو انسان او کا لفظ، یا کا لفظ استعمال کرتا ہے کیونکہ انسان کا علم یقینی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کس حکمت کی وجہ سے استعمال کیا، جبکہ اللہ کا علم تو یقینی ہے. اللہ کا یہ کہنا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے سختی میں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، کیا اللہ کا علم یقینی نہیں ہے؟ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء تفسیر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں پہ او یہ شک کا معنی دینے کے لیے نہیں آیا. او یہاں پہ
شک کا معنی دینے کے لیے نہیں آیا. تو یہاں پہ او پھر کون سا معنی ادا کر رہا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، کئی آراء ہیں. ان میں سے ایک واضح قول یہ ہے کہ او یہاں پہ بل کے معنی میں ہے، بلکہ کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ بلکہ کے معنی میں. اور یہ وہ انداز ہے جو اللہ رب العزت نے دیگر کئی آیات میں بھی اختیار کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ صافات میں ہمارے نبی جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، او یزیدون، یا وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوں گے. جن کی طرف ان کو بھیجا گیا وہ 1,00,000 تھے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو کیا اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی تعداد میں شک تھا جن کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ بالکل نہیں. یہاں پہ او بل کا معنی ادا کر رہا ہے، بلکہ کا معنی ادا کر رہا ہے، اضراب کے لیے آیا ہے. یہ گفتگو کا ایک انداز ہے کہ جن کی طرف ہم نے بھیجا وہ 1,00,000 ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس سے زیادہ، یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ. اور یہی انداز سورہ نجم میں آیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دنا، نیچے اترے، قریب ہوئے، نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے اور نیچے اترے تو فاصلہ آپس میں کتنا ہو گیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. نبی علیہ السلام کے درمیان اور جناب جبریل کے مابین جو فاصلہ تھا وہ 2 کمان کے برابر تھا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم تھا. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل سختی کے لحاظ سے پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ سختی کے لحاظ سے پتھروں سے بھی تمہارے دل آگے بڑھ گئے. اس قدر تمہارے دل سخت ہو گئے. ہونا کیا چاہیے تھا انہیں؟ نرم، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان پہ احسان کیا. اللہ رب العزت نے ان کی لڑائی کو ٹال دیا، اللہ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی دکھائی کہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے ان کے سامنے کلام کر کے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آیت کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی بیان کی ہے. کن کے دل سخت ہوئے؟ بنی اسرائیل کے، اہل کتاب کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے. اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے دلوں کی حالت اہل کتاب کے دلوں کی طرح نہ ہونے دینا، تمہارے دل ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہو جائیں. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں کہ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. ولا یکونوا، مومنوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں کتابیں دی گئیں، من قبل، پہلے، فطال علیہم الامد، جب کتابیں نازل ہونے کے بعد ایک مدت گزری، فقست قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اہل کتاب کے دل واقعی سخت ہیں، حق ان میں داخل نہیں ہوتا، حق کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے دلوں کو ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہونے دینا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بے شک، اِنَّ یقیناً، اور بے شک کے معنی کے لیے آتا حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ لما يتفجر منه الانہار، اور خبر کیا ہے؟ من الحجارہ، کہ بے شک پتھر جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. من الحجارہ،
پتھروں میں سے. اور لما کا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے, یقیناً کا معنی دینے کے لیے. اور ما جو ہے اسم موصول ہے الذی کا معنی دینے کے لیے. یتفجرو بہ پڑتی ہیں, یتفجرو بہ پڑتی ہیں. تفجرو یہ فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے. منہ اس سے, کس سے؟ اس پتھر سے. کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے نہریں بہ پڑتی ہیں. تو منہ کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف. پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہ پڑتی ہیں. الانہار کس کی جمع ہے؟ نہر کی جمع ہے. اور انہار چونکہ یتفجر اور انہار کے درمیان فاصلہ ہے منہ کا, اس لیے یتفجر جو ہے وہ مذکر آیا ہے اگرچہ اس کا فاعل مؤنث ہے. تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, بلکہ سختی میں ان سے بھی آگے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرمی اختیار کرتے ہیں تو ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں. نہریں بہ رہی ہیں کن سے؟ پتھروں سے. پانی نکل رہا ہے کن سے؟ پتھروں سے. لیکن تمہارے دل, ان میں کوئی نرمی نہیں, ان میں کوئی رقت نہیں. وہ حق سے متاثر نہیں ہوتے, وہ حق کے لیے نرم نہیں ہوتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک منہا ان میں سے, کن میں سے؟ پتھروں میں سے. ضمیر جاری ہے حجارہ کی طرف. ان پتھروں میں سے کئی وہ ہوتے ہیں لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں. یشقق پھٹ جاتے ہیں. یشقق فعل مضارع ہے واحد کے لیے. فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے, کس سے؟ اس پتھر سے. کیا نکلتا ہے؟ الماء پانی. الماء فاعل یخرج کے لیے, یخرج فعل مضارع ہے واحد کے لیے. یخرج الماء منہ پانی نکلتا ہے اس میں سے. یعنی کہ کئی پتھر ایسے ہیں, مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام والا پتھر لے لیں جس سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے پھوٹنے لگے. پانی نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ تو پتھر کئی ایسے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے. کئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پوری نہریں نکلتی ہیں, اور کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن پانی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کئی پتھر جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں, ان سے پانی نکل آتا ہے, لیکن تمہارے دل, ان میں کوئی نرمی نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں. یہبط حبط یہبط فعل مضارع ہے واحد کے لیے, گر پڑتے ہیں. یہبط اوپر سے نیچے گرنا, جیسے لفظ آیا تھا اہبطوا مصرا. اہبطوا کا لفظ پہلے آ چکا ہے. آدم علیہ السلام اما حوا سے کیا کہا گیا تھا جنت سے نکالتے ہوئے؟ اہبطوا اتر جاؤ, یعنی کہ اوپر سے نیچے اتر جاؤ, زمین پہ چلے جاؤ. ایسے یہ لفظ ہے یہبطوا کہ بعض پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں, اوپر سے نیچے گرتے ہیں. اچھا کیوں گرتے ہیں؟ من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. کیوں گرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ گرتے ہیں. کون گرتے ہیں جی؟ پتھر. علماء تفسیر میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق معتزلہ سے رہا ہے, اور معتزلی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو عقل پرست ہوتے ہیں. جو کون ہوتے ہیں؟ عقل پرست ہوتے ہیں. اپنی عقل پہ چلتے ہیں, جو ان کو ان کی عقل بتائے اس پہ چلتے ہیں, اور عقل پہ چلتے ہوئے بعض دفعہ قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ معتزلیوں میں سے کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ جو گرتے ہیں اوپر سے نیچے, اس سے مراد ہے اولے جو بادلوں سے نیچے گرتے ہیں. علماء تفسیر نے اس تفسیر کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اور بتایا کہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. صاف صاف پتہ چل رہا ہے پتھروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں, کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, ان سے پانی نکلتا ہے, اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں. اس گفتگو کا اولوں کے گرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے, اس لیے مردود ہے, ناقابل قبول ہے.
اس کے بعد مسئلہ رہا یہ من کون سا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ من سببیہ ہے، تعلیلیہ ہے، کہ بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کے سبب سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں؟ جی پتھر کیسے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ پتھر تو بے جان چیز ہے، جامد چیز ہے، بے عقل چیز ہے۔ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے انسان کا کام ہے جو صاحب عقل ہے، جنوں کا کام ہے جو صاحب عقل ہوتے ہیں، فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن بے جان چیزیں اللہ سے ڈریں؟ لیکن اللہ رب العزت نے تو کہا ہے، صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ نمبر ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، واقعی پتھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ اللہ کے کہے ہوئے پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں اور یقین کریں۔ ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں، اس کو مجاز پہ محمول کریں، ہم کہیں یہ حقیقت، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے، غیر حقیقی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کیا ہو سکتا ہے؟ مجازی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کئی پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، مراد ہم یہ کہیں کہ اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گر جا، وہ گر جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا معنی ہوا؟ مجازی۔ یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، دوسرے معنی میں ہے، مجازی معنی میں ہے، اس کو حقیقت پہ محمول نہیں کریں گے۔ اور اسے مجازی معنی پہ محمول کیا ہے ایک بڑے مفسر نے جن کا عربی لغت میں بڑا نام ہے۔ کون ہے وہ؟ زمخشری۔ عربی لغت میں ان کی مہارت کو سب مانتے ہیں، وہ جو ان کے حمیتی ہیں وہ بھی اور جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی۔ مثال کے طور پہ ان کے مخالفین میں ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم معتزلی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث عقل پہ مقدم ہے، عقل ہماری ناقص ہے، عقل ہماری کمزور ہے، عقل ہماری محدود ہے، ہماری عقل ہر چیز کو سمجھنے والی نہیں ہے، تو عقل معیار نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، عقل کے ذریعے ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے، لیکن عقل کی وجہ سے قرآن کو پیچھے نہیں کرنا، عقل کی وجہ سے حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی کس کی عقل معیار ہوگی؟ امام زمخشری کی، یا معتزلہ کے دیگر علماء کی، یا میری عقل، آپ کی عقل، جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل، مولانا امین احسن اصلاحی کی عقل، حمید الدین فراہی کی عقل، کس کی عقل معیار ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارا ان سے سوال ہے تم میں سے کس کی عقل معیار ہے؟ تم سب کی عقل میں اختلاف ہے۔ تم میں سے کئی لوگوں نے قرآن و حدیث کی کسی نص کو اپنی عقل کی وجہ سے نظر انداز کیا، اور تم ہی میں سے دوسرے نے کہا نہیں یہ چیز عقل قبول کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو ان کی عقل نے قبول کیا جن کی عقل سب سے بہتر تھی، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ پتھر اوپر سے گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا، بغیر کسی تردد کے قبول کیا، اس کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا، اس کی کوئی تعویل نہیں کی۔ تو ہمارے سامنے اب کتنے موقف ہیں جی؟ دو۔ ایک یہ کہ ہم اس جملے کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کریں اور کہیں کہ واقعی کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں وہ واقعی نہیں ڈرتے، یہاں پہ مراد مجازی معنی ہے۔ اور یہ مجازی معنی مراد لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بے الفاظ دیگر
آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ درست نہیں ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کا وہ معنی بیان کریں گے جس سے ایک درمیانہ راستہ نکل آئے گا، کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پتھر اللہ سے ڈرے، کیونکہ بے جان چیز ہے، بے عقل چیز ہے، اس کے ہاں ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ تو یہ دو موقف ہمارے پاس ہو گئے. اب ہم نے کون سے موقف کو اپنانا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے گا اور اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا جائے گا، اور مجازی معنی سے دور رہیں گے الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو نظر انداز کرنا پڑے، اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے کلام کو حقیقی معنی پہ محمول کریں گے. جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا ہے، اتنا بڑا سمندر جس نے پیدا کیا ہے، اتنے بڑے آسمان پیدا کیے ہیں، اتنی وسیع و عریض زمین پیدا کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو عقل دے دی ہے، اس کے لیے پتھر کو شعور دینا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر ایسی تعویل آپ کہاں کہاں پہ کریں گے؟ اللہ رب العزت 15ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز، صرف پتھر نہیں بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انسان کی عقل کو اللہ نے یہاں پیچھے کر دیا، کہا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ یہ لکڑی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ سکو کہ یہ دیوار اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ سکو کہ یہ کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تم میں اتنا شعور نہیں ہے. انسان اپنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے کلام کو مجاز پہ محمول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو نہیں سمجھتا یہ سب مخلوقات میری تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو جیسے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو کیا لکڑی کی زبان ہے؟ کیا اس رومال کی زبان ہے؟ کیا اس کتاب کی زبان ہے؟ لیکن یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. جیسے ہم نے وہ چیز مان لی اور اس کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا، ایسے ہی یہاں پہ اس جملے کو بھی حقیقت پہ محمول کریں گے کہ کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے کہا تھا آؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ گئے اور خوشی سے آ گئے. اللہ تعالی نے بیان کیا آسمان نے بول کر کہا، زمین نے بول کر کہا قالتا. تو کیا یہاں پہ بھی تعویل کریں گے؟ ہر جگہ آپ کہیں گے جی یہ مجازی، یہاں پہ مجاز مراد ہے، حقیقت مراد نہیں ہے. یہ غلط راہ ہے جس پہ یہ لوگ چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو حقیقت کی بجائے غیر حقیقی معنی پہ محمول کرنا، مجاز پہ محمول کرنا. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے ان کو قوت گویائی دینا اور ان میں یہ ادراک پیدا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو ہر مخلوق جانتی ہے، ہر مخلوق اپنے رب کا حکم مانتی ہے. اور یہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا اپنا حکم ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ورنہ دیگر مخلوقات یہ بے جان چیزیں اللہ کا ہر حکم مانتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے نہیں کہا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے کیا ہو جا، سراپا سلامتی ہو جا. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. اور پھر آپ احادیث کی طرف دیکھ لیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ پہاڑ یحبنا
وَنُحِبُّهُ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا وہاں پہ بھی آپ تعویل کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس میں محبت رکھ دی مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے. جبکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا آپ لوگوں کے ذہنوں سے وہ حدیث نکل گئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبی ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی غیر حقیقی معنی مراد ہے؟ پتھر سلام کرنے کی ساتھ نہیں رکھتا، اس میں قوت نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پتھر میں یہ قوت پیدا کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا کرتا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جملے کو ہم حقیقی معنی پہ معمول کریں گے کہ پتھروں میں سے کئی پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اس کے بعد یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. ڈر کے لیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ خشیہ، خوف نہیں. اور یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ایک اور آیت میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے صرف اور صرف کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ علماء. یعنی کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو خشیہ اور خوف، اردو میں تو دونوں کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، ڈر. لیکن کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی بالکل دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ خشیہ اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے. یعنی کہ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ وہ ڈرنا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی شان و مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کئی پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. یعنی کہ اللہ کے ڈر سے، وہ ڈر جس میں علم ہوتا ہے اس کا، جس سے ڈر رہے ہیں. یعنی کہ چونکہ یہ پتھر اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، وہ خوف پیدا ہو جس میں علم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کی صفات کیا ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں ساری کی ساری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ معلومات جو اللہ نے اپنے بارے میں دے دی قرآن میں، اور وہ معلومات جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں دے دی، کم از کم ان میں دلچسپی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ کی صفات کا علم ہو، ہمیں اللہ کی قدرت کا علم ہو، ہمیں اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں پتہ ہو، اور پھر ہم اللہ سے خشیت رکھنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، اللہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. ما کون سا یہاں پہ نافیہ نہیں کا معنی دے رہا ہے، اور یہ با جو ہے غافل سے پہلے جو با ہے اس کو ترکیب کے لحاظ سے کہتے ہیں زائدہ، لیکن معنی کے لحاظ سے زائد نہیں ہے. قرآن میں کوئی چیز زائد اور فالتو نہیں ہوتی، تو معنی کے لحاظ سے یہ تاکید کا معنی دے رہی ہے. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے، اللہ بالکل غافل نہیں ہے. اگر با نہ ہوتی تو ہم کہتے اللہ غافل نہیں ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. غافل کس سے نہیں ہے؟ ان اعمال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے. اچھا یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کی تسبیح. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کیا کر رہی ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے. اور تسبیح بیان کیا ہوئی ہے کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، اللہ غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے.
تسبیح کے ضمن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تسبیح کے ضمن میں جس عیب سے اللہ کو پاک قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی ضد کا اثبات ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے، تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، ایک تسبیح ہے، اور اس میں اللہ کے علم کا اثبات بھی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، کیا مطلب؟ تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ عالم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ علیم ہے۔ تو تسبیح کے ضمن میں حمد بھی ہوتی ہے۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو ان الفاظ میں اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بھی حرکت اللہ کے علم سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہوں اور اس سے بے خبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے لا علم ہوں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ سرکشی دکھا رہے ہیں، نافرمانی کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں غافل نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ یہ جو آیت کے آخر میں جملے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یہ جملے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی روٹین کے طور پہ ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان جملوں کا آیت سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ان میں بڑے بڑے عقائد بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا علم غیر محدود ہے، میں تم میں سے ہر ایک کی ایک ایک حرکت سے واقف ہوں۔ دوسرا یہ دھمکی بھی ہے، وعید بھی ہے کہ جب تمہاری ایک ایک چیز میرے علم میں ہے تو اس پہ سوال ہوگا، بات پرس ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا۔ وقت ہے سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، ہمارے نبی جناب محمد کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کلام قرآن اسے مان لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ پس کیا تم طمع رکھتے ہو کہ ان يؤمنوا لكم، وہ تمہاری بات مان لیں گے، وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں گے، وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد، جبکہ انہیں علم ہوتا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام کیا ہے، اور استفہام یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ ان اہل کتاب کے ایمان کو بعید بتانے کے لیے۔ مسلمان مخاطب ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 75 میں مخاطب کون ہے؟ مسلمان۔ آیت نمبر 74 میں مخاطب کون تھے؟ یہودی، اہل کتاب، بنی اسرائیل۔ اب اس آیت میں مخاطب ہیں مسلمان، اگرچہ گفتگو اب بھی یہودیوں کے بارے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی گفتگو شروع ہو گئی ہو، گفتگو انہی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخاطب اب کن کو کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ کفر میں بہت آگے جا چکے ہیں، یہ جرائم کا ارتکاب کرنے میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو افتطمعون حمزہ استفہام کے لیے ہے، لیکن یہ استفہام کس لیے ہے؟ یہ سوال کس لیے ہے؟ ان کے ایمان کو بعید بتانے کے لیے، اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے مایوس کرنے کے لیے کہ ان کے ایمان کی امیدیں نہ رکھو، ان کے ایمان کو بھول جاؤ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، فا جو ہے یہ عطف کے لیے ہے، تطمعون فعل مضارع ہے،
جمع کے لیے ہے تم طمع رکھتے ہو. تم طمع رکھتے ہو. طمع کس کو کہتے ہیں؟ طمع کہتے ہیں کسی چیز کی امید رکھنا، اور امید ہلکی نہیں بلکہ ساتھ شدید رغبت ہے، ساتھ شدید شوق ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے ایمان لانے کی امید بھی ہے، ساتھ شدید شوق بھی ہے کہ ایمان لے آئیں. یہ طمع ہے. تو کہا جا رہا ہے کیا تم طمع رکھتے ہو اس بات میں کوئی ایمان لے آئیں گے؟ ان یؤمنوا یہ مصدر مؤول ہے اور اس سے پہلے فی ہے. مصدر مؤول جو ہے مجرور ہوگا فی کے ذریعے، لیکن وہ فی موجود نہیں ہے. لیکن اہل کلام، اہل لغت جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ انداز ہوتا ہے. افتطمعون فی ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو اس بات میں کہ ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے. اچھا جی، یؤمنو فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. وہ ایمان لے آئیں گے، وہ کون؟ یہودی، بنی اسرائیل. آمن یؤمنو کے بعد عام طور پہ صلہ کیا آیا کرتا ہے؟ با کا. آمن یؤمنو کے بعد حرف کون سا آیا کرتا ہے؟ با. یعنی کہ اللہ پہ ایمان لایا، آمن باللہ. اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، آمن بالرسول. قرآن پہ ایمان لایا، آمن بالقرآن. لیکن یہاں پہ آمن کے بعد با نہیں آئی بلکہ کیا آیا ہے؟ حرف لام آیا ہے. حرف لام آیا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لام تعلیل کے لیے ہے، سبب بیان کرنے کے لیے ہے کہ تم کیا یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے. ایمان کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول جناب محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آمن یؤمن فعل لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کسی اور فعل کا معنی بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ استجابہ. مثال کے طور پہ کیا تم طمع رکھتے ہو اس بات میں کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں گے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے؟ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یؤمنون فعل جو ہے یؤمنون یصدقون کا معنی دے رہا ہے. کیا تم اس بات کا طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کر دیں گے؟ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم طمع رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری دعوت کو وہ قبول کر لیں گے. وقد کان، واو کون سی؟ حالیہ. جبکہ صورتحال یہ ہے، کیا صورتحال ہے جی؟ کہ قد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سننے کے باوجود اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایمان لے کر آئیں گے، ان کے ایمان لانے کی تمہیں امید ہے؟ تو واو میں نے کیا کہا تھا؟ حالیہ. اور قد کون سا معنی دے رہا ہے؟ تحقیق کا، بے شک کا، یقیناً کا. کان فریق منہم، فریق ایک گروہ کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں. ان میں سے ایک گروپ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اس کو تبدیل کر ڈالتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ کئی ایک چیزوں کو ہم نے حل کرنا ہے. نمبر ایک، یہ کون ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر تبدیل کر دیتے ہیں؟ اس سے مراد کون سا گروہ ہے؟ ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گروہ ہے 70 لوگوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سننا تھا. یہ بھی ساتھ گئے 70 لوگ، تاکہ یہ بھی گواہ بن جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے، ان کو تعلیمات دی ہیں، ان کو ہدایات دی ہیں، ان کو شریعت دی ہے. یہ گئے 70 لوگ اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ان سے کلام کر رہا ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ اپنی قوم کے پاس پہنچ کر یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تائید کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن جاتے، ان کے معاون بن جاتے. لیکن یہ اپنی قوم کے پاس پہنچ کر مکر گئے اور انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، کہ موسیٰ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. ہم نے کلام سنا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں. جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مابین جو کلام ہوا تھا اس کلام کو بھی ان لوگوں نے تبدیل کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ اللہ نے یہ تعلیمات دی ہیں اور ان کو اس معاملے میں گواہ بنانا چاہتے تو یہ کلام کو تبدیل کر دیتے. کہتے نہیں جی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، ایسی بات ہوئی تھی. سرکشی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کی تائید کرنے کی بجائے انکار کر رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اللہ کا کلام نہ بھی سنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ بھی گئے ہوں، تب بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو ماننا ہے. تو نبی جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے. نبی جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا چاہیے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا دیا ہوا کلام لوگوں تک پہنچاتے تو یہ اس میں تحریف کرتے. ایک موقف یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا کلام سن لینے سے مراد تورات ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 70 لوگ ساتھ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا پھر تبدیلی کر دی، بلکہ مراد یہ ہے کہ تورات بنی اسرائیل کو دی گئی، یہودیوں کو تورات دی گئی، تو انہوں نے تورات کی شکل میں اللہ کا کلام سنا، پھر اس میں تحریف کی، حرام کو حلال قرار دیا، حلال کو حرام قرار دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس اللہ کے کلام میں موجود ہیں، آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں موجود ہیں، انہیں یہ لوگ چھپاتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی تحریف ہے. تو یہ دوسرا قول جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے اور اس کو محقق علماء کرام نے زیادہ تر اختیار کیا ہے. تو پھر کیا مراد ہوگا کہ کیا پس تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی کہ ان کے علماء کا گروہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. مراد کون سا کلام ہے؟ تورات. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، کبھی الفاظ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی لفظ کی بجائے معنی تبدیل کر دیتے ہیں. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد. اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام سمجھا بھی، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں. کیا جانتے ہوتے ہیں؟ کہ ہم تحریف کر رہے ہیں. غلطی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کا حقیقی معنی یہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا غلط معنی بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ان کی جرأت دیکھیں، ان کی جسارت دیکھیں، تحریف میں اللہ کا کلام تبدیل کرنے میں کس قدر آگے نکل گئے. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا یہ بھی تحریف کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نام بیان کریں، کوئی صفت بیان کریں اور ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کا معنی تبدیل کر دیں. اللہ کہیں کہ میں اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ کہیں میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. اور آپ کہیں نہیں جی اللہ محبت نہیں کر سکتا. محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے ان کو جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے ان کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تحریف ہے. یہ اللہ رب العزت کی آیات کو، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کریں، اس کے ظاہر پہ محمول کریں، باطل تعویلات سے بچیں، دور رہیں، اللہ کے کلام کو مجاز پہ محمول کرنے سے بچیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد. من بعد کے بعد جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے،
اس ما مصریہ نے عقلوہ فعل کے معنی کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے، ان کے پھر اس میں تحریف کرتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں واو کون سی ہے، واو حالیہ ہے۔ اس ایسے بھی پتہ چلا کہ اللہ کلام کرتا ہے، اس ایسے اللہ کے کلام کا اس بات ہو رہا ہے، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام، اس سے پتہ چلا اللہ کلام کرتا ہے، اور وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام سنا جاتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، اس کے حروف ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام کرنے پہ اور اس بات پہ کہ اللہ کے کلام کے حروف ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ کے کلام کی آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام سنا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اسراء و معراج کے موقع پہ اللہ کا کلام سنا، اور جبریل علیہ السلام نے پورا قرآن اللہ سے سنا اور ہمارے نبی تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ یہودیوں کا۔ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان میں سے بعض کی طرف خلوت میں واپس جاتا ہے تو قالو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کو بتاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ یہ تم سے بحث و مباحثہ کریں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات اور تفسیر کی طرف۔ اذا کا معنی کیا ہے؟ جب۔ لقو ملتے ہیں، کون ملتے ہیں؟ یہود۔ کن سے ملتے ہیں؟ الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ یہودی مومن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا کئی چیزوں پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں اور بہت سے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اور عیسائی بھی مطلق طور پہ مومن نہیں ہے، ان کا کئی چیزوں پہ ایمان ہے، کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد کا انکار کرتے ہیں علیہ السلام، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ہر اس چیز پہ ایمان ہے جس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمان۔ تو جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ منافقت کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے خاص لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تمہارے نبی پہ کہ واقعی نبی ہیں، لیکن تمہارے لیے نبی ہے، ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے نبی نہیں ہے، تم اہل مکہ کے لیے نبی ہیں، تم عربوں کے لیے نبی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تو الذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، آمنوا ایمان لائے فعل ماضی ہے جمع کے لیے، قالو وہ انہوں نے کہا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، آمنا ہم ایمان لائے جمع متکلم ہے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا بعضهم إِلَى بَعْضٍ، خلا کا لفظی معنی ہوتا ہے خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا۔ خلا فعل ماضی ہے، لیکن یہاں پہ ہم معنی صرف تنہائی کا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خلا کے بعد میں کون سا حرف آیا ہے؟ الہ۔ خلا بعضهم الہ،
خلا کا صلہ کیا آیا ہے؟ الہ، یعنی کہ معانی آیا، کیا آیا ہے؟ الہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلا میں معنی پیدا ہو گیا ہے اس فعل کا جس فعل کے بعد الہ آیا کرتا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ راجع، مثال کے طور پہ انصرفا۔ تو اب وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ واپس تنہائی میں جاتے ہیں اپنے بعض کی طرف، جب ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ واپس تنہائی میں جاتے ہیں بعض کی طرف، یعنی کہ پہلے کھڑے تھے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں سے ملنے کے بعد جب واپس اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں تو قالوا، وہاں پہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ بعض سے کہتے ہیں، بعض یہودی بعض یہودیوں سے کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یعنی کہ قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم، یہ اتحدثونہم حمزہ کون سا؟ استفہام کا، لیکن استفہام کس لیے ہے؟ انکار کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے۔ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں؟ گویا کہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں کہ ہماری کتاب تو رات میں آخری نبی کے جو اوصاف آئے ہیں، علامتیں آئی ہیں، نشانیاں آئی ہیں، تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ تم سے بحث و مباحثہ کریں گے، جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، تم نے خود ہمیں دنیا میں بتایا تھا کہ ان کی نشانیاں تمہاری کتاب میں موجود ہیں۔ تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں تم یہ باتیں ان کے سامنے نہ کیا کرو، ان نشانیوں کو اور ان اوصاف کو اپنے تک محدود رکھو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا ہے، یہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے۔ اور قیامت کے دن مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے میت ہونا ہے، آپ نے فوت ہونا ہے، اور ان کافروں نے بھی فوت ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے۔ تو اسی کی جانب یہودی اشارہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو آخری نبی کے اوصاف اور نشانیاں نہ بتاؤ، تورات کی باتیں نہ بتاؤ، ورنہ روز قیامت یہ تم سے بحث و مباحثہ کریں گے، تم پہ حجت قائم کریں گے، تم کو جھوٹا قرار دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو علم تھا، یہ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانتے تھے قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تم جھوٹے قرار پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں تو حمزہ کس لیے ہے؟ انکار کے لیے، توبیخ کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر انکار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو تحدثون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، تم بتاتے ہو، ہم ان کو، کون مراد ہیں؟ مسلمان، کیا تم ان کو بتاتے ہو بما، اس چیز کے بارے میں جو، ما الذی کے معنی میں ہے، موصول ہے، جو فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا، علیکم تم پہ، اس سے مراد کیا؟ اللہ کا دیا ہوا علم، کیونکہ علم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں انسان کے اوپر، یعنی کہ اللہ نے تمہارے اوپر علم کھول دیا، تو رات کا علم اللہ نے تمہیں دیا، آخری نبی کو صاف اللہ نے تمہیں بتائے، یہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تم ان کو یہ باتیں اس لیے بتاتے ہو تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس؟ یہ لام جو ہے لیحاجوکم، یہ تعلیل کے لیے نہیں ہے، یہ عاقبت کے لیے ہے، انجام بتانے کے لیے ہے۔ تم ان کو یہ باتیں بتاتے ہو، یہ بتانے کا انجام یہ نکلے گا کہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے۔ انجام کیا نکلے گا؟ کہ تم سے کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے، تم پہ حجت قائم کریں گے۔ کہاں پہ؟ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، پھر استفہام لے کر آئے ہیں توبیخ کے لیے، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتیں بتاتے ہو؟ تم سمجھتے نہیں ہو معاملے کو؟ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جس کو یہ چھپاتے ہیں
اور اس کو بھی جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ حمزہ اس آیت کے شروع میں استفہام کے لیے ہے، اور استفہام کون سا ہے یہاں پہ؟ توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے۔ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا پتہ ہے، پھر بھی آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں آئی ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ظاہر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے؟ لا نفی کے معنی میں، نہیں کے معنی میں، یعلمون فعل مضارع جمع کے لیے، وہ جانتے ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، کون؟ یہودی۔ ضمیر ان کی طرف جا رہی ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے؟ کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، اس کو جس کو یہ چھپاتے ہیں، اور اس کو بھی جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعلم فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، کون؟ اس سے پتہ چلا اللہ کی علم، اللہ کی صفت علم کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جس چیز کو یسرون یہ چھپاتے ہیں، یہ کون؟ یہود۔ یسرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، کہ یہ چھپاتے ہیں، اسر یسر چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ما پھر اسم موصول ہے، یعلنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اعلن یعلنون جس چیز کو یہ وعدے کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں، زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جن کو یہ آپس میں چھپاتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جن کو یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور انسان بھی علم والا ہے، لیکن اللہ کی صفت علم میں اور انسان کی صفت علم میں اتنا فرق ہے کہ یہ فرق بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کا علم معمولی سا، انسان ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا، انسان عالم الغیب نہیں ہے، اور انسان کا علم انہی چیزوں کے بارے میں ہے جن چیزوں کے بارے میں اسے معلومات جاگتے ہوئے مل گئیں۔ سویا ہوا ہے، بعد میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ماضی میں کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں کوئی عیب اور کمزوری نہیں ہے۔ انسان کی بھی صفات میں سے ایک صفت علم ہے، لیکن انسان کی صفت علم میں کمزوریاں ہیں، نقائص ہیں، عیوب ہیں۔ اس لیے انسان ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہا ہوتا ہے، تو جاہل ہے، تجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو انسان خود مانتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، اس میں عیوب ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اللہ کے علم میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ تو اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو وعید دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، تورات میں جو اوصاف بتائے گئے ہیں ہمارے آخری نبی کے، ان کے مطابق ہمارے اس نبی کو نبی مان لو، ورنہ تم اللہ کے علم میں ہو، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ حساب لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا ہر قول، ہماری ہر آواز، ہماری ہر گفتگو اللہ کے علم میں ہے، ہماری ہر حرکت اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اور غلط قسم کی گفتگو سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔